السلام علیکم۔ آج ہم سید ابوالعلا مودودی کی مشہور تحریر شہادت حق کے مرکزی خیال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تحریر ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہے، کیا ایک پوری کمیونٹی کا مقصد صرف اپنے لیے جینا ہے یا اس کے وجود کا کوئی اس سے بھی بڑا مقصد ہے؟ یہ تحریر اسی ایک گہرے سوال کے گرد ایک پورا نظریہ پیش کرتی ہے۔ ذرا اس سوال پر غور کریں، کیا ہو اگر ایک پورے کمیونٹی کا بنیادی مقصد ہی یہ بن جائے کہ وہ پوری انسانیت کے سامنے ایک نظریے کی جیتی جاگتی مثال بن کر کھڑی ہو؟ مصنف کے نزدیک یہی وہ مرکزی خیال ہے جو ایک امت کے وجود کو اصل معنی دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ تحریر کہتی ہے وہ ہے امت کا مرکزی فرض۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ مسلم امت کا وجود بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اور صرف ایک بنیادی مقصد ہے، ایک ایسی عظیم ذمہ داری جسے پورا کرنے کے لیے ہی اسے قائم کیا گیا ہے، اور یہی اس کے ہونے کی اصل وجہ ہے۔ اچھا، تو یہ مشن ہے کیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ایک اصطلاح کو سمجھنا پڑے گا جسے مصنف بار بار استعمال کرتے ہیں، اور وہ ہے شہادت حق۔ آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ شہادت حق کا سیدھا سادہ مطلب ہے سچائی کی گواہی دینا۔ مصنف اسے سمجھانے کے لیے ایک زبردست مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تصور کریں کہ دنیا ایک بہت بڑی عدالت ہے، پوری انسانیت جیوری بن کر بیٹھی ہے، اور مسلم کمیونٹی کو اس سچائی کے گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مصنف کے مطابق یہی اس کمیونٹی کا سب سے بڑا فرض اور اس کے وجود کا حتمی مقصد ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ کوئی مصنف کی اپنی سوچ نہیں ہے، وہ اس کی بنیاد سیدھا قرآن کی اس آیت پر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، یعنی یہ آیت اس تصور کو ایک ذاتی رائے سے بڑھا کر ایک اجتماعی مذہبی فریضے کا درجہ دے دیتی ہے۔ اور یہ کوئی معمولی یا سرسری بات نہیں ہے۔ جب ہم کتاب کی فہرست پر نظر ڈالتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ مصنف نے اپنی پوری کی پوری کتاب اسی ایک تصور کی وضاحت کے لیے وقف کر دی ہے۔ ہر باب اسی مرکزی ذمہ داری کے ایک نئے پہلو کو کھولتا ہے جو اس کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مقصد تو واضح ہو گیا کہ گواہی دینی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گواہی عملی طور پر دی کیسے جائے؟ مصنف کے نزدیک یہ کوئی خیالی بات نہیں، بلکہ اس مشن کو پورا کرنے کے دو بالکل واضح اور ضروری طریقے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں، قولی شہادت یعنی زبان سے گواہی دینا، اور عملی شہادت یعنی اپنے عمل سے گواہی دینا۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت اہم ہے، کیونکہ مصنف کے نزدیک ان میں سے ایک دوسرے سے کئی زیادہ وزن رکھتی ہے۔ پہلی قسم ہے قولی شہادت، یعنی زبان اور قلم سے گواہی۔ اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں سچائی کے پیغام کو ہر ممکن طریقے سے پہنچانا شامل ہے، تبلیغ اور تعلیم کے ذریعے، کتابیں لکھ کر اور شائع کر کے، منطقی دلائل دے کر، اور آج کے دور میں میڈیا کے ہر ذریعے کو استعمال کر کے۔ یہ اس مشن کا آپ کہہ لیں فکری اور ابلاغی پہلو ہے۔ لیکن مصنف کے مطابق جو چیز اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہے وہ ہے عملی شہادت۔ اس کا مطلب صرف باتیں کرنا نہیں، بلکہ اپنے اجتماعی عمل سے سچائی کا زندہ ثبوت بن جانا ہے۔ کیسے؟ ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے جو انصاف پر مبنی ہو، جس کا معاشی اور قانونی نظام عادلانہ ہو، اور جہاں اخلاقیات کا معیار اتنا بلند ہو کہ وہ خود ایک مثال بن جائے۔ اور مصنف کا سارا زور، ان کی پوری تحریر کا نچوڑ اسی ایک نقطے پر ہے۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ اصل اور سب سے مؤثر گواہی یہی عملی گواہی ہے، جب کمیونٹی کی اجتماعی زندگی خود دنیا کے لیے ایک ماڈل بن جائے، کیونکہ ہزاروں تقریروں اور کتابوں کے مقابلے میں انصاف پر قائم ایک زندہ معاشرہ خود سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی کمیونٹی یہ ذمہ داری پوری نہ کرے؟ اگر وہ اس گواہی کو دینے میں ناکام ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہاں مصنف ایک بہت سنجیدہ خطرے سے خبردار کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس مقدس فریضے کو پورا نہ کرنے کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اس ناکامی کو وہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا نام دیتے ہیں، شہادت زور، یعنی جھوٹی گواہی۔ یہ وہ بدترین صورتحال ہے جب ایک کمیونٹی کے اعمال ہی اس سچائی کے خلاف گواہ بن جائیں جس کی نمائندگی کا وہ دعویٰ کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق اس جھوٹی گواہی کے اثرات بہت گہرے اور تباہ کن ہوتے ہیں۔
سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کمیونٹی لوگوں کو سچائی کی طرف لانے کے بجائے خود اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دوسرا، اس منافقت کی وجہ سے معاشرے میں اندرونی طور پر اخلاقی زوال پھیل جاتا ہے۔ اور آخر میں مصنف خبردار کرتے ہیں کہ ایسی ناکامی پر خدائی ناراضگی کا خطرہ بھی مول لیا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، یہاں ہم کتاب میں دیکھ سکتے ہیں کہ مصنف نے باقاعدہ شہادت زور کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ان کی دلیل کا ایک مرکزی ستون ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس ناکامی کو کتنی بڑی اور سنگین غلطی سمجھتے ہیں۔ تو ان تمام خطرات سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بحث کا حتمی نقطہ ایک مثبت ویژن پر ختم ہوتا ہے، یعنی مصنف ایک ایسے مثالی معاشرے کا نقشہ پیش کرتے ہیں جو عملی شہادت کے اس عظیم کردار کو کامیابی سے نبھا سکے۔ تو یہ ہوا معاشرہ کیسا نظر آئے گا؟ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں انصاف اور مساوات سب سے اہم ہوں گے، جہاں کا معاشی نظام صرف منافع پر نہیں بلکہ ہمدردی اور انصاف پر مبنی ہو، جہاں قوانین اخلاقی اصولوں کی عکاسی کرتے ہوں اور لوگوں کا آپس کا برتاؤ دیانتداری پر ہو۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو اپنی مثال سے پوری انسانیت کو اپنی طرف کھینچے۔ یعنی اس پورے ویژن کا نچوڑ کیا ہے؟ صرف ایک جملہ: کمیونٹی خود ہی دلیل بن جاتی ہے، اس کا وجود ہی اس کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے۔ تو آئیے اس پوری بحث کو جلدی سے سمیٹتے ہیں۔ پہلی بات، ایک کمیونٹی کا بنیادی مقصد حق کا گواہ بننا ہے۔ دوسری بات، یہ گواہی قول اور اس سے بھی زیادہ اہم عمل کے ذریعے دی جاتی ہے۔ تیسری بات، اس کا الٹ جھوٹا گواہ بننا ہے جس کے نتائج بہت سنگین ہیں۔ اور چوتھی بات، حتمی مقصد ایک ایسا مثالی معاشرہ تعمیر کرنا ہے جو خود ایک زندہ ثبوت ہو۔ اور آخر میں یہ تحریر گواہی کو کسی ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک پوری اجتماعی ذمہ داری کے طور پر پیش کرتی ہے، اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ آخر ایک پورا گروہ کے لیے، ایک پوری کمیونٹی کے لیے کسی سچائی کی زندہ مثال بن جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نقطے پر غور ضرور کیجیے گا۔